قومی اسمبلی میں بھی عدم اعتماد جو ہے وہ کریں گے اور یہ جو ہمارے اوپر مسلط حکمران ہے یہ اب زیادہ دیر ٹھہریں گے نہیں۔ اس طرح پنجاب حکومت میں پہلے اپنا مینڈیٹ جو ہم سے چرایا گیا اسے واپس لیا حمزہ شہباز سے، اور پھر اسمبلی توڑی، اور اب ہم عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں۔ ان قریب چند دنوں کے اندر ہم قومی اسمبلی میں بھی عدم اعتماد جو ہے وہ کریں گے اور یہ جو ہمارے اوپر مسلط حکمران ہے یہ اب زیادہ دیر ٹھہریں گے نہیں۔ میری اپنی اطلاع بھی یہی ہے کہ ان کے جو اندر پارٹیوں میں میٹنگیں ہو رہی ہیں وہ یہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ معیشت کا ہم نے اتنا چہرہ بگاڑ دیا ہے نون لیگ نے اور پی ڈی ایم نے کہ اب اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے پڑیں گے اس سے بہتر ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے واپس اپنے محلات میں ایون فیلڈ میں اور سرے محل میں فرار اختیار کی جائے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سب چھوڑنا بھی پڑے گا اور آپ کو کوئی فرار بھی اختیار نہیں کرنے دے گا جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے پچھلے 9 ماہ کے اندر۔ آج آپ معیشت کا حال دیکھیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس تیل منگانے کے پیسے نہیں، خدا نہ خواستہ تیل کی شارٹیج آ سکتی ہے، آٹے کی شارٹیج یہ پہلے لے آئے ہیں، ایک ایسے ملک میں جہاں آٹا ضرورت سے زیادہ بنتا ہے، اور ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جس ڈگر پہ یہ جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے، صرف 2 ہفتے کی امپورٹ کے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے، اور آپ نے ابھی مزید اربوں ڈالر کی قسطیں واپس کرنی ہے باقی سال میں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس نکمی حکومت کی۔ اگر کسی نے ترقی کی ہے پچھلے 9 ماہ میں تو وہ صرف شریف اور زرداری خاندان، ان کے اربوں روپے کی دولت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے کیس معاف کرائے پچھلے 9 ماہ میں، اور اس حکومت اس ساری کی ساری جو ہماری عوام ہے، عام عوام، اس کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا۔ آج صنعتیں بند ہو رہی ہیں، آج بجلی کے بل مہنگے سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، آج چیزوں کی قلت آنا شروع ہو چکی ہے، ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہمارا دشمن ہماری طرف دیکھ کے ہنس رہا ہے۔ کیوں؟